نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 261 سے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ گویا صدقے کا اجر یہاں 700 گنا بتایا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شب معراج پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد جب نیکی کریں گے تو ہر نیکی پر کم از کم 10 گنا اجر ہے، اور قرآن میں بھی آتا ہے 10 گنا اجر۔ رمضان میں 70 گنا اجر کا وعدہ ہے، اور یہاں سورہ البقرہ میں 700 گنا کا وعدہ آ رہا ہے۔ حدیث دہرا لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک ہے نا اور پاک ہی مال قبول کرتا ہے، حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا، تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور پھر اس کو بڑھاتے اور نشو نما کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ بڑھ کر پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، جتنی قربانی زیادہ ہے، جتنا اخلاص زیادہ ہے، جتنا ایثار زیادہ ہے، اتنا اجر بڑھتا جائے گا۔ اور حد تو وہ ہے نا، حدیث تو ہرا لیں کہ جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ٹکڑا دے کر، یعنی ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کافی ہوگا، تو حد تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اب اللہ نے آگے بتایا کہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد کیا نہیں کرنا، کیونکہ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ نیکیاں کرنا بھی ضروری ہے، ان کی قبولیت کی فکر کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کی قبولیت کی دعا بھی کرنا، اور پھر ان اعمال سے بھی بچنا ضروری ہے جو اس عمل کو ضائع کر دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم اپنا حال اس عورت کا سا نہ کر لینا جو بڑی محنت سے پہلے سود کاٹتی ہے اور پھر سود کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد، للہ فی اللہ خرچ کرنے کے بعد کیا کام نہیں کرنے کہ اس کا اجر محفوظ رہے، یہ اب ہم آگے دیکھیں گے۔ آگے دیکھیے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ قول معروف مغفرۃ خیر من صدقہ، ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے۔ کس خیرات سے بہتر ہے؟ صدقتین یتبعوها اذن، جس کے پیچھے دکھ ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ تو یہاں ہم نے کیا پڑھا کہ یعنی اگر تم نے صدقہ خیرات کر کے دکھ دینا ہے تو پھر کیا کرو؟ تو پھر نرمی سے بات کر کے معذرت کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں کن 2 چیزوں سے روکا جا رہا ہے؟
صدقہ خیرات کرنے کے بعد، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد نہ دکھ دو نہ احسان جتاؤ، اور وہ جو جلی کٹی دل دکھانے والی باتیں، احسان کرنے والے جملے کہ اگر میں تمہارا سہارا نہ بنتا تو تمہارا کیا بنتا، اگر میں یہ کام تمہارا نہ کرتا تو تم بیٹھے رہتے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ احسان جتانا، دکھ دینا، یہ سب دل کی سختی کی علامت ہیں اور بد اخلاقی کا انداز ہے، جس سے صدقے خیرات کا سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے روز نہ اللہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ کون سے عمل ہیں جن کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا؟ پہلا وہ شخص جو احسان جتاتا ہے، دوسرا وہ جو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے، اور تیسرا وہ جو ازراہ تکبر اپنا تہبند لٹکاتا ہے۔ احسان جتا کر کبیرہ گناہ کر کے صدقات اور خیرات کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 264 میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا مینہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ جی تو اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ تیسرا کام جو صدقہ خیرات کرنے کے بعد نہیں کرنا، وہ کیا ہے؟ دکھاوا، ریا، نمود و نمائش۔ یہ دکھاوا، یہ ریا کبھی تو اپنی نیکی کے ڈنکے بجانے کے لیے ہوتا ہے کہ میں کتنا صاحب ثروت ہوں، میں کتنا سخی ہوں، میں کتنا اچھا ہوں، اور پھر یہ اپنی اچھائی، بھلائی اور خیر کے ڈنکے بجانے کے بعد بعض اوقات کوئی دنیاوی مقصد، کوئی دنیاوی ہدف ہوتا ہے، کبھی حکومت، کبھی عہدہ، کبھی اقتدار، کبھی ووٹ لینے کے لیے، اور کچھ نہیں تو بعض اوقات یہ صدقہ خیرات جو ہے وہ اپنے مال کی ریا کا بھی ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ سب کے بیچ میں بیٹھ کر کہیں کہ ہماری تو زکوٰۃ بھی لاکھوں میں ہے، تو یہ بھی ریا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ریا کی نماز، ریا کا روزہ، ریا کا حج، یہ سب شرک ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو صدقے اور خیرات کی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تینوں چیزوں سے بچانے اور ان تینوں چیزوں کا جو نقصان ہے اس کو سمجھانے کے لیے آگے 3 مثالوں سے بات سمجھائی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 265۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین۔ ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے،
فَإِن لَّمْ يُصِّبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ آیت نمبر 265، یہاں پر سطح مرتفع سے مراد ایک مومن کا دل ہے، ایک مومن جو محسن بھی ہے۔ یہ اپنے ایمان کے لحاظ سے، اپنے تقوی کے لحاظ سے، اپنے حسن معاملات کے لحاظ سے باقی لوگوں سے ذرا بلند ہوتا ہے۔ اس کا دل نرم بھی ہوتا ہے اور اس کا دل زرخیز بھی ہوتا ہے، اور یہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور بارش زیادہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایثار زیادہ ہے، سیکریفائس زیادہ ہے، خلوص اور اخلاص زیادہ ہے تو اجر بہت زیادہ ہوگا، لیکن اگر خلوص، اخلاص اور سیکریفائس ذرا ہلکی پھلکی ہے یا کم ہے تو اجر پھر بھی مل جائے گا۔ آیت نمبر 266، أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ وَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت میں مثال دی جا رہی ہے ایک شخص کی کہ جس نے باغ لگایا، بہترین نہریں بہہ رہی ہیں، ہر قسم کے پھلوں کے پودے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو ایک دم ایک ہوا سی چلی اور اس کا سارا باغ جل گیا۔ اب اس بڑھاپے میں وہ نئے سرے سے باغ نہیں لگا سکتا، ضعف ہے، کمزوری ہے اور وقت کی مہلت بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کا دل ہوگا کہ میرے بچوں کے لیے باغ رہ جائے۔ اصل میں اس مثال سے اس شخص کی مثال دی جا رہی ہے جو اپنی زندگی میں للہ فی اللہ مال خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن صدقہ خیرات دینے کے بعد وہ ریا، دکھاوا، دکھ بھی دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب اس بوڑھے کی طرح اس کا اعمال نامہ نکلے گا تو اس میں صدقہ اور خیرات کا اجر تو ہوگا، لیکن صدقے اور خیرات کے ساتھ جب اس کے اعمال نامے کے اندر احسان، دکھ اور ریا کی ہوائیں اور عمل نکلیں گے تو یہ تین عمل گرم بگولوں کی طرح اس کے صدقے اور خیرات کے اجر کو جلا دیں گے۔ قیامت کے دن کیا وہ نئے سرے سے صدقہ اور خیرات کی نیکیاں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن اس کو اس صدقے کے اجر کی اور جنت کے گھر کی قیمت کی ضرورت اور حاجت ہوگی۔ تو یہ رودادیں سنا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ صدقہ کرنے کے بعد نہ ریا کرنا، نہ دکھاوا کرنا، نہ احسان جتانا اور نہ دکھ کے رویے اپنانا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 267، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔
ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماس برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ زرعی زکوٰۃ، تجارتی یا صنعتی زکوٰۃ کا کوئی حکم ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 267 میں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ تو اس سے زرعی زکوٰۃ، صنعتی زکوٰۃ کا تصور ملتا ہے۔ اور کیا کہا گیا کہ جو زمین نکالتی ہے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ تو آیت کے اس حصے سے زرعی زکوٰۃ، ایگریکلچرل زکوٰۃ، جس کو ہم شریعت میں عشر کہتے ہیں، اس کا جواز نکلتا ہے۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 268 پہ۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ حکمت سے مراد صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے، اور یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ ہرگز شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر نہ جائے گا، بلکہ اس راہ کشادہ کو اختیار کرے گا جو اللہ نے دکھائی ہے۔ شیطان کے تنگ نظر مریدوں کی نگاہ میں یہ بڑی ہوشیاری اور عقل مندی ہے کہ آدمی اپنی دولت کو سنبھال سنبھال کر رکھے اور ہر وقت مزید کمائی کی فکر میں لگا رہے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ سے بصیرت کا نور پایا ہے ان کی نظر میں یہ عین بے وقوفی ہے۔ حکمت و دانائی ان کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کمائے اسے اپنی متوسط ضروریات پوری کرنے کے بعد دل کھول کر بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے۔ پہلا شخص ممکن ہے کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں دوسرے کی بنسبت بہت زیادہ خوشحال ہو، لیکن انسان کے لیے یہ دنیا کی زندگی پوری زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی کا ایک نہایت چھوٹا سا جز ہے۔ اس چھوٹے سے جز کی خوشحالی کے لیے جو شخص بڑی اور بے پایہ زندگی کی بدحالی مول لیتا ہے وہ حقیقت میں سخت بے وقوف ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہی ہے جس نے اس مختصر زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر تھوڑے سرمایہ ہی سے اس ہمیشگی کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا بندوبست کر لیا۔ آیت نمبر 270۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔
تو گویا صدقہ اور خیرات کے لیے دونوں آپشنز دی جا رہی ہیں کہ چھپا کر بھی دیا جا سکتا ہے اور اعلانیہ بھی۔ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ اعلانیہ اور چھپا کر کون کون سی چیز کیسے دی جائے گی۔ اعلانیہ بنیادی طور پر فرض صدقات یعنی زکوٰۃ کو اعلانیہ دینے کا تصور خاص طور پر اس لیے ہے کہ دوسروں کو یاد دہانی اور دوسروں کو دعوت دی جائے اور مائل کیا جائے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بہن کو پتا ہے کہ میری بہن نے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ اس کو ڈائریکٹ کہنے کی بجائے کہ تم زکوٰۃ دے دو، وہ انڈائریکٹلی یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں نے تو اپنی زکوٰۃ نکال دی ہے، تو یہ خاموش دعوت ہوگی۔ تو گویا زکوٰۃ کی ادائیگی اعلانیہ کی جا سکتی ہے، اور مور اوور زکوٰۃ تو فرض ہے اور اس کو دینے میں کوئی دکھاوا، ریا اور نمود و نمائش کا امکان نہیں ہے۔ تو گویا زکوٰۃ کی یاد دہانی کے لیے کسی کے سامنے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ چھپا کر نفلی صدقات جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کو چھپا کر دینا زیادہ پسندیدہ ہے تاکہ اس میں ریا اور دکھاوے کا تصور نہ ہو، اور چھپا کر اس لیے بھی دیا جائے تاکہ کسی شخص کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اسی طرح اگر فرد واحد یا کسی گھرانے کو دیا جا رہا ہے تو تب بھی چھپا کر دینا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جن آیات کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ ہمیں ان پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آمین ثم آمین۔